اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ تقریباً سورہ بقرہ نصف ہو گئی ہے، آدھا حصہ گزر چکا، آدھا حصہ باقی ہے۔ جب بھی اللہ رب العالمین نے کوئی پیغمبر دنیا میں لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا ہے تو وہ پوری قوم اس نبی کی امت کہلاتی تھی اور کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب امت کی دو قسم ہیں، وہ امت جو نہیں مانتی اور وہ امت جو مان لیتی ہے۔ جو نہیں مانتی، جو لوگ نہیں مانتے، وہ امت اجابت کہلاتے ہیں، اور جو لوگ مان لیتے ہیں، پیغمبر کو اللہ کا نبی مانتے ہیں اور اس کی اطاعت کرتے ہیں، تو وہ امت اجابت ہے۔ امت دعوت، امت اجابت۔ امت اجابت مراد کفار ہے، نافرمان ہے، جو نہیں مانتے ہیں، وہ امت دعوت ہے۔ پیغمبر ان کو دعوت دیتا رہتا ہے، توحید کی دعوت، اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ اور جو مان لیتے ہیں پھر وہ امت اجابت ہے، وہ تو توحید مان چکے ہیں، وہ ان کے لیے پھر باقی اعمال ہیں۔ تو یہاں تک ایسا ہوا کہ اس سے پہلے امت دعوت کو دعوت دی گئی، امت دعوت، کفار اور مشرکین وغیرہ وغیرہ کو جو نہیں مانتے تھے۔ تو تقریباً 174 آیات کریمہ سورہ بقرہ کی گزر چکی، آدھی سورت گزر چکی، ان میں دعوت اجابت والے لوگوں کو، کفار کو دعوت تھی۔ ضمناً مسلمانوں کو بھی احکامات تھے۔ یہاں سے لے کر سورت کے آخر تک امت دعوت کو احکامات دیے جاتے ہیں، وہ امت جو ماننے والی ہے، مسلمانوں کو ضمناً کفار بھی شامل ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اب یہاں ایک بات اور یاد رکھی کہ شریعت مطہرہ کچھ اس کے کلیات ہیں اور کچھ اس کے جزیات ہیں۔ کلیات وہ احکامات، وہ چیزیں ہیں کہ باقی تمام جزیات اس میں شامل ہیں، تو وہ کلیات 3 ہیں، عقائد ہیں، اعمال ہے، اخلاق ہے۔ جتنی شریعت کے اجزاء ہیں اور احکامات ہیں وہ سب ان تینوں میں شامل ہے، باقی سب یوں سمجھے جزیات ہے۔ یہ ہے کلیات، یہ 3 عقائد ہیں، اعمال ہیں اور اخلاق ہے۔ اللہ رب العالمین کو ماننا، رسولوں پر ایمان لے آنا، کتابوں پر ایمان لے آنا، یہ جو ایمانیات وغیرہ کہلاتے ہیں۔ عقائد کا مطلب ایمانیات، اور باقی جو اعمال جو کرنے ہیں، وہ جو نہیں کرنے ہیں وہ اعمال میں آگے۔ اور پھر اخلاق، تیسرے نمبر پر اخلاق ہے کہ لوگوں کے ساتھ رہن سہن اور ان کے ساتھ تعلقات، لین دین، تجارت وغیرہ، یہ سب اخلاق میں آ جاتے ہیں۔ اور باقی جتنی چیزیں ہیں وہ جزیات میں ہیں۔ الحمدللہ تمام امت مسلمہ کے جو ہے ان 3 چیزوں پر، عقائد ہے، اعمال ہے اور اخلاق، ان پر تو ٹھیک ہے۔ باقی جزیات میں اختلافات ہیں، تو جزیات کی وجہ سے پھر حد سے بڑھ جاتے ہیں لوگ، ایک دوسرے کے خلاف کفر تک کے فتوی بھی لگاتے ہیں۔ نعوذ باللہ، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بس یہ 3 چیزیں جب برابر ہیں کلیات میں پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جزیات میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین وہ کلیات بتا رہے ہیں۔ وہ کیا تھا کہ دیکھیں، جب تحویل قبلہ ہوا
رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ ابھی آپ بیت المقدس کو چھوڑ کے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کریں، تو کفر میں ایک قسم کی کھلبلی مچ گئی۔ یہود و نصارہ نے کہا کہ یہ عجیب شریعت ہے، عجیب دین ہے، کبھی منہ اس طرف کبھی منہ اس طرف۔ اب ان کا قبلہ تو بیت المقدس تھا، ان کو کچھ زیادہ تکلیف ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارا قبلہ چھوڑ کر اب دوسرا قبلہ بیت اللہ شریف والا انہوں نے اپنا لیا، تو ان کو زیادہ تکلیف تھی۔ اور مشرکین نے دیکھا کہ یہ تو اچھا ہو گیا، پہلے ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، درمیان میں بیت المقدس کی طرف، اب دوبارہ ہمارے قبلے کی طرف انہیں نماز منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا، تو ہمارے لیے ایک اچھا شگون ہے۔ تو یہ خوش ہو گئے کہ ہماری طرف قبلہ ہوا، وہ ناراض ہو گئے کہ ہمارے قبلے کو چھوڑ دیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو، دین اسی چیز کا نام ہے کہ مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، دین اسی کو کہتے ہیں؟ نہیں، فرمایا دین یہ چیز نہیں ہے، دین کلیات کا نام ہے۔ تمام کلیات پر ایمان لے آؤ، عقائد اپنے ٹھیک کر لو، اعمال اپنے درست کر لو، اخلاق اپنے درست کرو، تو یہ تمہارے جو اخلاق ٹھیک ہوں گے، اعمال ٹھیک ہوں گے، عقائد درست ہوں گے، تب تم مومن کہلاؤ گے، تب تم اللہ کے پسندیدہ بندے کہلاؤ گے۔ باقی صرف یہ جناب ایک چیز کو پکڑ کے جناب میں تو قبلہ خانہ کعبہ کو بنا چکا ہوں تو مجھ سے بڑا کوئی نیک دنیا میں نہیں ہے، یہ بری بات ہے۔ یہی چیز قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ ہمیں سکھا رہی ہے۔ یہ آیت کریمہ ایک عظیم الشان آیت ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص اس آیت کریمہ پر عمل کرتا ہے فقط استکمل ایمان، اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ اتنی عظیم آیت کریمہ ہے، اس میں تمام عقائد شامل ہیں اور تمام اعمال ہیں اور تمام اخلاقیات ہے، تو جو ان چیزوں پہ عمل کرتا ہے تو وہ کامل الایمان کہلاتا ہے۔ صرف ایک چیز کو پکڑ کے رکھنا، بس ایک بندہ نماز پڑھتا ہے باقی دین سے دور ہے، صرف نماز، بھائی اس کو دین نہیں کہتے۔ یا ایک شخص کے اخلاق اچھے ہیں، بس اعمال سے دور ہے، عقائد غلط ہے اس کے، بس صرف اخلاق ہے، تو ٹھیک ہے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، لیکن صرف یہ دین نہیں ہے۔ اخلاق بھی درست، اخلاق تو ایک چیز کو تو نہیں کہتے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، بلکہ تمام رشتہ داروں کے ساتھ، لین دین کرنے والوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ میل جول، یہ تمام چیزیں اخلاقیات میں ہیں۔ اور پھر اعمال جو کام کرنے ہیں جو نہیں کرنے ہیں وہ سب ٹھیک ہو، اور پھر عقائد بھی درست ہو، خدا کی ذات پر، رسول پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، قیامت پر، جنت دوزخ پر، یہ تمام چیزیں مل کر جب جس کے اندر موجود ہوں تو وہ دیندار کہلا سکتا ہے۔ بس آج کل پتہ نہیں ہم نے کیا دین کو کیا سمجھ رکھا ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے دین کیا ہے، بس صرف دو جز حدیث کی، بھائی اللہ کی عبادت کرو، پیغمبر کی اطاعت کرو، بس یہ دین۔ اللہ نے جو احکامات ہیں، عبادت کا ہی مطلب ہے، یہ پورا قرآن کریم نازل ہوا، اس میں اللہ کی عبادات ہے، وہ کرو اللہ کی عبادت۔ اور پھر کس طرح یہ عبادت کرو، اللہ نے پیغمبر بھیجا کہ پیغمبر تمہیں کر کے دکھا دیں گے، ان کی اطاعت کرو، اس طرح کرو، بس یہ دین کا نام ہے۔ باقی وہ دین کے پھر کلیات ہے، پھر اس کے ساتھ اس کے جزیات ہیں، تمام کلیات اور جزیات مل کر ان چیزوں پر جب بندہ عمل کرنے لگتا ہے تب دیندار کہلا سکتا ہے۔ ایک چیز کو یا صرف دو چیزوں کو پکڑ کے ان میں اڑے رہنا اور باقی چیزوں سے پرے رہنا، یہ کوئی دینداری نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، لیس البر، نیکی یہ تو نہیں ہے بس ایک چیز کو پکڑ کے رکھ لیا بس اس دیندار بن گیا، نہیں۔ لیس البر، بر کے معنی ہے نیکی، بر کے معنی ہے بھلائی، بر کے معنی ہے خیر، یعنی تم میں سے خیر کون سا ہے، کون سا بندہ خیر پر ہے، کون سا بندہ نیکی پر ہے، کون سا بندہ بھلائی پر ہے۔ تو فرمایا صرف بھلائی کر، اس کو نہیں کہتے بر، صرف اس کو نہیں کہتے ہیں ان تولوا وجوہکم کہ اپنا منہ کر لو، اپنا رخ کر لو، چہرے کا رخ کر لو قبل المشرق، مشرق کی طرف، والمغرب یا مغرب کی طرف، اس کو تو تھوڑا ہی نیکی کہتے ہیں کہ کسی نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیا، بس سمجھ بیٹھا کہ مجھ سے بڑا نیک کوئی نہیں ہے دنیا میں، یا کسی نے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا اور کچھ بھی نہیں ہے اس میں، بس یہ ایک ہی کام ہے اس میں، تو سمجھ گیا کہ میں بس مجھ سے بڑا نیک دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس چیز کی نفی فرمائی ہے، لیس البر،
بر نہیں ہے، یہاں سے یوں سمجھے کہ ابواب البر شروع ہے، ابواب البر، بر کے جو ابواب ہے، کس کس کو بر کہتے ہیں، کس کس کو بھلائی کہتے ہیں، کس کس کو خیر کہتے ہیں، وہ شروع ہے۔ تو وہ ان ساری بر اور ابواب البر پر جب ہم عمل کریں گے تب ہم دیندار کہلائیں گے۔ تو اس لیے فرمایا لیس البر، کوئی دینداری نہیں ہے یہ، یا کوئی نیکی نہیں ہے یہ کہ ان تولوا وجوہکم، کہ اپنا رخ کر لو چہروں کا قبل المشرق، مشرق کی طرف، والمغرب یا مغرب کی طرف، یہ تو کوئی نیکی نہیں ہے۔ ہاں جزیات کہہ سکتے ہیں اس کو، کلیات بھی نہیں، جزیات میں آ کے، کیوں کلیات میں تو نماز ہے، نماز کے اندر قبلہ ہے، تو پھر جزیات میں یہ چیز آ گئی نا۔ تو ایک جز کو پکڑ کے پورا دین سمجھ لینا عجیب سا مسئلہ ہے۔ فرمایا ولاکن البر، بر تو اس کو کہتے ہیں، لیکن ولاکن البر، لیکن بھلائی اور بر کیا ہے، یہ ہے من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کے ذاتی عالیہ پر ایمان لے آئے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اس کے سوا کوئی حاجت رونوار نہیں، وہ تو ذاتی طور پر بھی وحدہ لا شریک ہے، صفاتی طور پر بھی وحدہ لا شریک ہے، وہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ صاحب قدرت بھی ہے، صاحب طاقت بھی ہے، صاحب حسن و جمال بھی ہے، سب کچھ کرنے والا بھی ہے، دانا بینا اور دیکھنے والا، سب کچھ وہی ذات ہے۔ اللہ پر ایمان لاؤ، والیوم الآخر، قیامت کے دن پر بھی ایمان لے آؤ کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیے جاؤ گے، خدا کے سامنے پیش کر دیے جاؤ گے، اپنی پوری زندگی کا حساب دو گے، اچھائیوں پر تمہیں جنت ملے گی، جنت اللہ رب العالمین کے انعامات کا ٹھکانہ ہے، اور برائیوں پر تمہیں دوزخ میں دھکیلا جائے گا، دوزخ اللہ رب العالمین کے قہر و غضب کا ٹھکانہ ہے۔ آگے فرما والملائکہ، اور فرشتے، فرشتوں پر بھی مان لے آؤ کہ فرشتے ایک نورانی مخلوق ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت میں وہ مخلوق لگی ہوئی ہے، کبھی بھی اللہ کی عبادت سے فراموش نہیں ہوتی وہ مخلوق، اور اللہ کی نافرمانی کا وہ مخلوق سوچ بھی نہیں سکتی ہے۔ بس یہ ایک نورانی مخلوق ہے، اللہ کی عبادت گزار مخلوق ہے، نافرمانی سے کوسوں دور مخلوق ہے۔ یہ بھی عقیدہ رکھو فرشتوں کے متعلق۔ والکتاب، اور کتابوں پر ایمان لے آؤ، قرآن کریم اور جناب انجیل اور زبور اور تورات مقدس اور بہت سارے صحیفے، جتنی اللہ رب العالمین نے کتابیں چھوٹی بڑی اتاری ہیں، ان سب پر ایمان لے آؤ، یہ سب کلام الہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آخری کتاب ہے قرآن کریم، اور یہ تمام باقی کتابوں میں سے افضل ترین کتاب ہے۔ پچھلی کتابوں میں ان کے امتیوں نے تحریفیں کر کر کے ان کا حلیہ بگاڑ دیا، اس کی ذمہ داری اللہ نے خود اٹھائی ہے کہ اس کی ذمہ داری میں خود لے لیتا ہوں، قیامت تک اس کو کچھ نہیں ہو سکے گا۔ اچھا، تو یہ کتابوں پر بھی ایمان لے آنا، والنبیین، انبیاء کرام پر، جتنے انبیاء کرام دنیا میں آئے ہیں، اللہ رب العالمین نے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ان کو مبعوث فرمایا ہے، ان میں سے کسی کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ اس لیے قرآن حکیم نے اسی سورہ بقرہ کے آخر میں ہمیں فرمایا، حکم دیا کہ لا نفرق بین احد من رسل، ہاں ہم کسی رسول کے درمیان فرق نہیں کرتے ہیں، تمام انبیاء اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، اور ہدایت کے لیے دنیا کو رہنمائی کے لیے دنیا میں تشریف لائے ہیں، لہٰذا ان میں سے کسی کی شان میں گستاخی کرنا تک کفر ہے۔ ہم فرق نہیں کرتے ہیں کہ کسی کو مانے کسی کو نہ مانے، یہودیوں کی طرح کہ وہ کچھ انبیاء کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہیں، بہت سے انبیاء کو نہیں مانتے ہیں، سلیمان علیہ السلام کو نہیں مانتے ہیں، یا جناب عیسائیوں کی طرح کہ وہ اپنے نبی کو مانے پھر موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دے۔ نہیں، ہم تمام انبیاء کرام کے لیے قربان ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں، اور ان کی عزت اور احترام کرنے والے ہیں۔ اس لیے تو مسلمانوں میں دیکھو تو کسی کا نام موسیٰ ہے، کسی کا نام عیسیٰ ہے، کسی کا نام محمد ہے، کسی کا نام یعقوب ہے، کسی کا نام ابراہیم ہے، اسماعیل ہے۔ ہم تمام انبیاء کے نام رکھتے ہیں، تمام انبیاء سے یہ محبت کا تقاضا ہے، یہی تو ہماری محبت ہے کہ اپنے بچوں اور اپنی اولاد کا نام انہی پہ رکھتے ہیں۔ اور مریم ہے، مریم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان کا نام ہے، ہماری عورتوں کا نام مریم ہے، عائشہ ہے، خدیجہ ہے، حفصہ ہے، فاطمہ ہے، تو ہم رکھتے ہیں، ہم سب سے محبت کرتے ہیں۔ یہی تو نشانی ہے۔ آپ جاؤ کسی عیسائیوں میں دیکھو کسی کا نام محمد ہے، یہودیوں میں جا کے دیکھو محمد ہے، ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، نہیں ہے نا ان میں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ اور ہمارے اندر بھی ایک فرقہ ہے جو صحابہ کرام کے خلاف بکواس کرتا رہتا ہے، ان میں بھی چیک کرو، کسی کا نام ہے ابو بکر، عمر، عثمان، کسی کا بھی نہیں ہے۔ یا ان کی عورتوں میں جا کے چیک کرو، حفصہ ہے، خدیجہ ہے، خدیجہ تو ہے، حفصہ ہے، عائشہ ہے، کسی کا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غلیظ لوگ ہیں،
انبیاء کرام سے، اصحاب محمد سے اور جناب خلفائے راشدین سے اور اہل بیت مطہرہ سے نفرت کرتے ہیں۔ اہل بیت کا رٹا خود لگاتے ہیں، اور پھر اہل بیت میں سب سے زیادہ گھر والے نبی کے، اور ان سے نفرت کرتے ہیں۔ خدا کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو نبی کی اہل بیت اور نبی کے صحابہ سے بغض رکھے۔ تو یہ نشانی ہوتی ہے، ہم سب کو دیکھو ماشاءاللہ ہمارے دلوں میں محبت ہے۔ ابو بکر کا نام لیتے ہیں تو ہمارے دل خوش ہوتا ہے، دماغ تازہ ہو جاتا ہے، روح خوش ہو جاتی ہے۔ ہاں، تو اسی طرح ہم نام رکھتے ہیں۔ تو فرمایا والنبیین، انبیاء کرام پر ایمان لے آؤ۔ انبیاء کرام پر، تمام انبیاء اللہ کی طرف سے سچے اور برگزیدہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں بر۔ یہ بر ایک چیز نہیں ہے، بر بہت ساری چیزیں ہیں۔ دیندار بننا معمولی نہیں ہے کہ ایک چیز کو پکڑ کے دعویٰ کرو کہ میں دیندار ہوں، نہیں، یہ تمام چیزوں پر ایمان لے آؤ۔ آگے فرمایا وآت المال علی حبہ، اور یہ مالی عبادات میں سے، پھر آت المال علی حبہ، اپنا مال دے۔ اپنا انسان مال سے زیادہ محبت کرتا ہے نا، اس لیے اللہ فرمایا اپنی محبوب ترین چیز کو وآت المال، دے اپنا مال، علی حبہ، اس کی محبت کی وجہ سے کہ تمہارے اندر اللہ کی محبت ہے نا، خدا کی محبت۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ مال بھی اللہ نے دیا ہے، صحت بھی اللہ نے دی ہے، یہ پورا وجود، پورا جسم اللہ نے دیا ہے، زندگی اللہ نے دی ہے، اور مار بھی دے گا اللہ، دوبارہ زندہ بھی کرے گا اللہ، تو سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ مال بھی اللہ کی طرف سے ہے، روزی جو تمہیں ملی ہے وہ اللہ کی طرف سے، تو اپنی روزی میں سے، اپنے مال میں سے خرچ کرو خدا کی خاطر۔ خدا نے تمہیں کہا ہے کہ مال میرا دیا ہوا ہے، اب اس کا دے دو حصہ لوگوں کو، حق ہے ان کا، تم پر فرض ہے دینا۔ وحق وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، قرآن کریم کہتا ہے یہ جو سائل ہیں، مانگنے والے ہیں، غریب لوگ ہیں، محروم لوگ ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کا حق ہے تمہارے مال میں، دے دو۔ تو اس لیے فرمایا وآت المال علی حبہ، اللہ کی محبت کی وجہ سے، دکھاوے کی وجہ سے نہیں۔ ہاں، یہ نہیں کہ ریاکاری کی وجہ سے، ویسے دیتا نہیں ہے کسی کو دکھانے کے لیے، بہت کچھ دیتا ہے آج کل، اللہ معاف کر دے، ہم سب دکھاوے کی خاطر کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ختموں کو دیکھو، ختم قرآن و حدیث میں ختم قرآن کا ذکر نہیں ہے۔ خود کرو، خود اپنے گھر میں خود پڑھو، بیوی بچوں سے پڑھواؤ، اس کو ختم قرآن کہتے ہیں۔ شریعت تو اس چیز کا سبق دیتی ہے، لیکن ہم لوگوں نے کیا کر دیا؟ ہم لوگ جناب دکھاوے کے لیے پورے علاقے میں مشہور کر دیا، فلان دن ختم ہے، ختم قرآن ہے، لوگوں کو جمع کرتے ہیں، پھر دعوت ہوتی ہے۔ وہ خیرات نہیں ہوتی، وہ دعوت ہوتی ہے۔ خیرات کس نے کہا؟ یہ خیرات کہتے ہیں اللہ کی خاطر کسی مفلس کی مدد کرنا۔ یہاں تو تم سارے گرو گھنٹالوں کو جمع کرتے ہو، جناب وہ پیسے والوں کو جمع کرتے ہو، انہی کو کھلاتے پلاتے ہو، پھر بعد میں غریب کے لیے بچتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ختم، ایسی بھوکا چلا جائے۔ یہ ہوتی ہے خیرات، یہ دعوت کہو اس کو، خیرات نہ کہو۔ خیرات ایسی نہیں ہوتی۔ خیرات صرف کہتے ہیں اللہ کی خاطر اپنے مال کو دینا کسی حقدار کو، اس کو کہتے ہیں۔ کسی کی بیوہ کے گھر میں بوری آٹے کی بوری جا کے دے دو، جہاں وہاں اس کو راشن دلا دو، یہ ہے خیرات۔ یہ تھوڑی خیرات ہوتی ہے کہ جناب لوگوں کو جمع کر دیا، ان کو کھلایا پلایا۔ ہر مہینے میں جناب بکرا ذبح ہو رہا ہے، بیل ذبح ہو رہا ہے، اور پھر اس کو تقسیم کر کے لوگوں کو دے رہے۔ ٹھیک ہے، یہ دعوت کہہ سکتے ہو، اس کا بھی ثواب ہے، لیکن اس میں دکھلاوا زیادہ ہے، اس میں ریاکاری زیادہ ہے۔ خدا کی خاطر ہی کیا کرو، اور جو حقدار ہے ان کو دیا کرو، اور جو حقدار نہیں ہے اب ان کو کھلا پلا رہے ہو۔ تو لہٰذا وآت المال علی حبہ، اپنے مال کو دیا کرو اس اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ تو جب اللہ کی محبت کی وجہ سے مال دینا ہے تو جس طرح اللہ نے کہا ہے اس طرح دو نا۔ اللہ نے کیا کہا ہے کہ وہ بھی آگے آئیں گی، وہ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کس کس کو دینا ہے۔ ذوی القربیٰ، رشتہ داروں کو، سب سے پہلے رشتہ داروں کا حق ہے، جو غریب مسکین تمہارے رشتہ دار ہیں ان کو دیا کرو۔ والیتامى، اور یتیموں کو دیا کرو۔ ہاں، جو یتیم ہے، جن کے باپ مر چکے ہیں، ان کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہے، ان کی کفالت کرو۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ، اللہ کے رسول نے خود فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کافل الیتیم کہاتین، یتیموں کی کفالت کرنا دو انگلیوں کے برابر ہے۔ جیسے میں، یعنی قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اس طرح کھڑا ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں ہیں، میرے ساتھ اس طرح کھڑا ہوگا، درمیان میں کوئی نہیں ہوگا۔ یتیم کی کفالت کرنے والے کا اتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ تو یہ ہے، اس یتیموں کو کھلایا پلایا کرو۔ بڑے بڑے لوگوں کو بلاتے ہو، دعوتیں کھلاتے ہو، پھر سمجھتے ہو میں نے خیرات کی، میں نے مال اللہ کے لیے، یہ دکھاوا ہے سر۔ والمساکین،
یتیموں میں پھر بیوائیں وغیرہ بھی آ گئی، والمساکین مسکینوں، مسکین لوگ ہیں، محتاج لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، مفلس لوگ ہیں، ان کو دیا کرو۔ جہاں بھی غریب کو دیکھا اس سے تعاون کرو، خاص کر اپنے محلے میں، اپنی گلی میں، اپنے علاقے میں جن کو تم جانتے بھی ہو۔ اور وہ ابن السبیل مسافر، تمہارے علاقے میں محلے میں کوئی مسافر آیا ہے اور اس کے پاس بیچارے کے پاس پیسے نہیں، بے شک وہ اپنے علاقے میں امیر ہے لیکن یا غریب ہو گیا، جیب اس کی کٹ گئی ہے، پیسے اس کے ختم ہو گئے، کوئی مسئلہ ہو گیا اس کے ساتھ، نقصان ہو گیا اس کو، تو لہٰذا اپنے گھر پہنچنا چاہتا ہے تو اس کو کرایہ دے دو، اس کو کھانا پینا دے دو، اس کو کھانے کا خرچہ دے دو راستے کا، وہ ابن السبیل مسافر کو دیا کرو، اللہ کی خاطر، اللہ کا بندہ ہے، پھنس چکا ہے، دے دو۔ آگے فرمایا والسائلین اور سوال کرنے والے، یہ جو مانگتے پھرتے ہیں ان کو دیا کرو، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ مانگنے پھرنے والے واقعی مفلس ہے تو پھر دے دو۔ اور اگر وہ پیشہ ور ہے جیسے آج کل تو اللہ معاف کرے، یہ ایک وہ تجارت ہے، ایک قسم کا کاروبار شروع کیا ہے وہ لوگوں نے، بس مانگ رہے بھیک، جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کاروباری بندہ ہے اس کو نہ دو، اور پھر اگر دینا بھی ہے تو تھوڑا کم دیا کرو، کیا پتہ وہ پیشہ ور ہے۔ ہاں، جس کو جانتے ہو واقعی غریب ہے، مستحق ہے، اس کو پھر اس کے ساتھ صحیح معنوں میں اس کے ساتھ تعاون کرو تاکہ وہ بھیک نہ مانگے۔ تو اس لیے فرمایا والسائلین، سوال کرنے والوں کو دو، وفر رقاب کہتے ہیں گردنیں چڑھانے کو، یہ گردنیں چڑھاؤ لوگوں کی، کیا مطلب؟ ایک تو یہ ہے کہ آج کل تو اللہ معاف کر دے اسلام میں جہاد ہے ہی نہیں، ہم لوگ جہاد پہ عمل نہیں کرتے ہیں۔ جب تک جہاد تھا پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ تھا اور کفار اسلام سے ڈرتے تھے، جس دن سے یہ سازش کر کے کفار نے، مغرب نے ہمیں جہاد سے ہٹایا اور پھر ہمارے ذہنوں میں، مسلمانوں کے ذہنوں میں اس کو دہشت گرد قرار دیا، لا حول ولا قوت، یہ تو فریضہ ہے، جیسے نماز فرض ہے جہاد بھی اسی طرح فرض ہے۔ فرض جہاد کو چھوڑ دیا اور ہم لوگ ذلیل اور خوار ہو گئے۔ جیسے جہاد کریں گے، جہاد میں پھر کیا ہوتا ہے، وہ سارا مال ہمارے ہاتھ آ جائے گا، علاقے آ جائیں گے، مال آ جائے گا، اور پھر اس میں جناب بہت سے جوان لڑکے اور جوان لڑکیاں ہمارے ہاتھ چڑھ جائیں گے، اور پھر وہ غلام بن جائیں گے لڑکے، وہ ہماری خدمت کریں گے، اور جناب ان کی کنیزیں لڑکیاں بنیں گی۔ یہ اسلام کا حکم ہے۔ یہ چاہے پوری دنیا بکواس کرتے پھرے کہ یہ کیا ہے، جب وہ غلام بنانا اسلام کا حکم ہے، اور پھر غلاموں کو آزاد کرنے کی بھی ترغیب اسلام میں ہے کہ اخلاق کے ساتھ ان کو پیش آؤ، ان پر ظلم نہ کرو، جو خود کھاتے ہیں ان کو کھلایا کرو، جو خود پیتے ہیں ان کو پلایا کرو، جس طرح تم رہتے ہو ان کو رہنے دو۔ ہاں، یہ تو پھر ترغیب بھی دی ہے اسلام نے کہ وہ اس طرح نہیں کہ جانوروں کی طرح رکھو ان کو، اسلام نے ترغیب بھی دی ہے، لیکن اسلام کا ایک حکم ہے، جہاد ہے، جہاد کی برکت ہے، اس میں مال بھی آتا ہے، اس میں غلام بھی آ جاتے ہیں، اس میں کنیزیں بھی آتی ہیں۔ تو فرمایا ابھی ان میں پہ بہت سارے لوگوں کے پاس غلام ہے، وہ بیچنا چاہتا ہے، تو ان کو آزاد کرنے کی بھی ترغیب اللہ نے دی ہے کہ آزاد کرو، جاؤ اس کے مالک سے ملو، ہاں بھائی یہ غلام چاہیے، اس کے پیسے دے دو اور اس کو بولو تم اب یہ آزاد ہو، جاؤ عیش کرو۔ ہاں، یہ ترغیب دی ہے اسلام نے۔ یا اسی طرح آج کل کے دور میں قیدی ہیں بہت سارے، جیلوں میں قید ہیں بیچارے، سالوں گزر چکے ہیں ان کو، تو ان کو پیسے دے کے چھڑاؤ ان کو۔ تو اس لیے فرمایا پھر رقاب، گردنیں چڑھاؤ، یہ ہے نیکی۔ ہاں، بس صرف ایک چیز کو پکڑ لیا، نیکی نہیں، یہ ساری چیزیں نیکیوں میں ہیں، سب نیکیوں کے زمرے میں آتے ہیں۔ قیدیوں کو چھڑا دیا کرو۔ آگے فرمایا واقام الصلاۃ، نماز قائم کیا کرو۔ ہاں، یہ بھی اس میں احکامات شرعی میں ہے، ایک چیز کہ صرف نماز پڑھنا دین نہیں ہے، نماز پڑھو، یہ دین کا ایک جز ہے، کرو۔ وات المال، وات الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیا کرو، نماز پڑھ لیا کرو، زکوٰۃ دیا کرو۔ ہاں، یہ بھی ابواب البر میں سے ہے۔ ہاں، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور پورے کرو اپنے وعدے جب تم وعدے کرتے ہو، جب تم وعدے کرتے ہو تو وعدے بھی پورے کر لیا کرو۔ یہ اس وعدے سے مراد سب سے پہلا وعدہ تو یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم نے وعدہ کر لیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو پھر اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ یہ وعدہ کیا ہے تو اس وعدہ کو پورا کرو۔ ہم نے کہہ دیا محمد الرسول اللہ، تو اس کا مطلب یہ بھی ہم نے وعدہ کر لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم مکمل تیری عبادت اطاعت کریں گے، تیرے نقش قدم پہ چلیں گے، تیرے احکامات کو مین و ان تسلیم کریں گے۔ تو یہ ہے نا، یہ وعدہ ہو گیا۔ یہ عالم الستو نے، ہم سب نے مل کے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ اس وعدے پہ عمل کرنا۔ یا عام دنیاوی طور پر ہم
وعدے کرتے رہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ کل 5 بجے میں آ جاؤں گا فلاں جگہ پہ، آپ بھی آ جانا، چلتے ہیں فلاں جگہ۔ تو اب وعدہ کر لیا تو وعدے پر پورا رہو، ٹھیک ہو گیا۔ یہ اچھا، یہاں میں ایک بات عرض کر دوں، بہت سے ہمارے علماء کرام، قراء حضرات، حافظ صاحبان، وہ پھر چڑ کھاتے ہیں کہ بھئی جناب مثلا نماز کا ٹائم ہے، اگر 5 بجے عصر کی نماز کا وقت ہے، 4:30 4:30 لگاؤ، 5:30 لگاؤ، یہ تو مختلف اوقات ہوتے ہیں، 5 بجے فکس ہے، تو آپ نے وعدہ کر لیا نا لوگوں سے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ وعدہ ہے، آپ نے وعدہ کر لیا، آپ نے وقت مقرر کر لیا کہ 5 بجے عصر کی نماز ہے، تو 5 بجے نماز پڑھا دیا کریں۔ ابھی آپ لوگوں کو انتظار کیوں کروا رہے ہیں 5 منٹ، 4 منٹ، 3 منٹ؟ پھر وعدہ خلافی میں آ جاتی ہے یہ بات۔ ہاں، وہ یہ مقتدیوں کو بھی یہ نہیں کہنا چاہیے بس جناب فکس، کبھی کبھار انسان ہے بھائی، وضو بنا رہے ہیں، پتہ چل گیا 2 منٹ گزر چکے، تو آسمان نہیں گرتا، لیکن اس کو معمول نہیں بننا چاہیے کہ بس جناب ہاں اس کا معمول ہے کہ بھئی میں تو ایسا، میں کسی کی بات نہیں مانتا ہوں، بیٹھا دو لوگوں کو میرا انتظار کرواؤ۔ یہ غلط ہے، یہ تکبر ہے، غرور ہے، یہ وعدہ خلافی ہے، ایسا نہ کرے۔ اللہ ماشاءاللہ اتفاق ہو جاتا ہے، دیر ہو سکتی، وہ الگ بات ہے۔ تو فرمایا اذا عہدو، اور جو وعدہ کرتے ہیں، جو اپنے وعدے پورے کر لیا کرو، یہ دین کا حصہ ہے۔ اچھا، یہاں ایک بات اور ذکر کو دیکھیں، اللہ کے رسول نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا اؤتمن خان ہے، جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے۔ اذا حدث کذب، یہ پہلے نمبر پر ہے، اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ اذا اؤتمن خان، امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ واذا وعد اخلف، اور جب وہ وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، وعدہ وفا نہیں کرتا۔ یہ بخاری شریف، مسلم شریف دونوں کی یعنی صحیحین کی روایت ہے۔ مسلم شریف میں مزید ایک روایت اس سے آگے بھی سخت ہے، وہ پتہ ہے کیا ہے کہ فرمایا اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، پھر بھی منافق ہے۔ یعنی اگر ایک شخص نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، لیکن جھوٹ بولتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، فرمایا منافق ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نفاق سے محفوظ فرمائے۔ آگے فرمایا والصابرین فی البأساء والضراء، اور صبر کرنے والے، صابرین صبر کرنے والے ہوں، فی البأساء مشکلات میں، سختی میں، والضراء تکلیفوں میں، کوئی مشکل آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، مشکلات میں، تکلیفوں میں صبر کرنا کہ بھئی اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا، اللہ کی طرف سے، ومن قدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ، مصیبت بھی آتی ہے اللہ کی طرف سے، خوشی آتی ہے بھی اللہ کی طرف سے، خوشی آتی ہے تو شکر کیا کرو اللہ کا، مصیبت آتی ہے تو صبر کیا کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد ایک امت آئے گی، وہ عجیب امت ہے، مشکل آتی ہے تب بھی اجر و ثواب، خوشی آتی ہے تب بھی اجر و ثواب۔ کیوں کہ خوشی پر وہ امت شکر ادا کرتی رہتی ہے اور مصیبت پر صبر کرتی ہے، دونوں حالتوں میں اس کو ثواب ملتا رہتا ہے، اللہ کو راضی کرتا رہتا ہے دونوں چیزوں میں۔ تو ہم کریں نا، مشکلات میں صبر کریں، خوشیوں میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ وحین البأس، اور جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے، بس تکلیف پہنچتی ہے تو کریں، صبر کیا کریں۔ اولئک الذین صدقوا، ایسے لوگ ہی سچے ہوتے ہیں۔ یہ جن کے بارے میں یہ ابواب البر، جتنی چیزیں بتائی گئی ہیں، عقائد کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، یہ تمام چیزوں پہ عمل کرنے والا ہی فرمایا دیندار ہے۔ یہ نہیں کہ جناب ایک چیز کو پکڑ لیا، قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، بس سمجھتا ہے میں دیندار بن گیا، باقی ساری چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کے پھر جناب اپنے 1.5 انچ کی مسجد بنا لی ہے، یہ فرقہ بنا لیا۔ نہیں نہیں نہیں، تمام احکامات پہ عمل کرو، پھر تم اللہ کے نزدیک بر بھی کہلاؤ گے، بھلے انسان بھی کہلاؤ گے، اور اچھے انسان بھی، دیندار بھی تصور کر دیے جاؤ گے خدا کے نزدیک۔ تو اس لیے فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہوتے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ متقی اور پرہیزگار بھی ہوتے ہیں، یہی لوگ خدا ترس بھی ہوتے ہیں۔ جب اللہ کے احکامات پہ چلتے ہیں تو خدا کا خوف ہے نا دل میں، اس لیے متقین بھی ہو گئے، اور اس لیے سچے بھی ہو گئے کہ اللہ کے احکامات کو میں نے تسلیم کر لیا۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے تمام احکامات پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کے تمام کلیات اور جزیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں امت اجابت میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔